الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الزکاة زکوٰۃ کی کتاب باب وجوب الزکاة زکوٰۃ کا واجب ہونا وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حدثنی ابو سفیان مجھے حدیث بیان کی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا یأمرنا بالصلاة والزکاة آپ ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا والصلة والعفاف رشتے جوڑنے اور پاک دامن رہنے کا حکم دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے، وہ زکریا بن اسحاق سے، وہ یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی سے، وہ ابو معبد سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معاذ رضی اللہ عنہ الی الیمن معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا فقال اور فرمایا ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ اگر وہ تیری اس پر اطاعت کر لیں فَأَعْلِمْهُمْ تو پھر انہیں بتانا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان پر 5 نمازیں ایک دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ اگر اس پر وہ تیری اطاعت کر لیں فَأَعْلِمْهُمْ تو انہیں بتانا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ زکوٰۃ فرض کی ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور ان کے فقیر لوگوں پر لوٹا دی جائے گی۔ نماز کے تفصیلی مسائل پڑھ لینے کے بعد اب زکوٰۃ کے مسائل اور اس کی متعلقہ احادیث یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہے، واجب ہو فرض ہو بات ایک ہی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب پاک صاف کرنا بھی ہوتا ہے، تو گویا اس کے ساتھ ایک تو مال میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ مال بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور یہ مکہ میں ہی زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اگرچہ مدینہ میں آ کر اس کے تفصیلی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف تقریباً 5 کے قریب صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ یمن کی مختلف جو اس کے علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 5 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا، تو جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن آپ نے غالباً 10 ہجری کو بھیجا تھا، 10 ذو الحجہ کو 10 ہجری کو آپ نے بھیجا تھا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک وہیں رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بات سکھائی وہ یہ تھی کہ وہاں چونکہ غیر مسلم لوگ ہیں، جاتے ہی سارا اسلام ان کو نہیں سکھانا، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے ان کو آپ سکھائیں گے۔ سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہوگا، اللہ رب العزت، توحید کی دعوت، اور اس کے بعد رسالت کی دعوت۔ اس کے بعد شہادتین کا اگر وہ اقرار کر لیں تو پھر انہیں نماز کا حکم دینا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا نماز کافر لوگوں پر فرض ہے؟ کیا زکوٰۃ کافر لوگوں پر ادا کرنا فرض ہے؟ ہاں بالکل فرض ہے، لیکن اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیں تو جو اشکالات ہیں وہ بالکل رفع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادتین کے اقرار کے بعد تو نماز ہوتی نہیں، ہاں یہ بات درست ہے، اس کو نماز اور وضو کی مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ بھائی نماز ہر ایک پر فرض ہے، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں۔ اچھا اگر کوئی آدمی کہتا ہے یار میں وضو کرتا نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب کہ نماز بھی اس پر فرض نہیں؟ نہیں، بالکل اسی طرح کفار کا معاملہ ہے، ان پر نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اسلام کے سارے مسائل ہی فرض ہیں، جو اہل اسلام پر ہیں وہی کافروں پر بھی فرض ہیں۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے کہ نماز کے لیے وضو نہیں کر رہے، وہ سمجھیں کہ وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین کی اقرار ہی نہیں کر رہے، تو جہنم میں جب یہ لوگ جائیں گے
وہ سورۃ المدثر کی آخری جو آیات ہیں، اللہ رب العزت جب ان کو جہنم میں داخل کریں گے اس وقت یہ سبب خود ہی دوزخی اپنے منہ سے بیان کریں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں شہادتین کا لفظ ہی نہیں ہے، تو شہادتین پہلے ضروری ہیں اور اسلام کے احکامات بعد میں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نماز، چونکہ نماز سب سے اولین فریضہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو سکھاتے جائیں۔ تو یہاں سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں، بس اختصار کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ غنی لوگوں سے لی جاتی ہے۔ غنی کون ہوتے ہیں؟ مالدار آدمی۔ کئی لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کا مال ساتھ ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے، خرچ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اضافی مال ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آگے آہستہ آہستہ احادیث آئیں گی تو انشاءاللہ یہ بات سامنے آتی جائے گی کہ نصاب کیا ہوتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہاں سے لے کر وہیں کے فقراء میں لوٹانی چاہیے۔ عام لفظوں میں یوں سمجھیے، اس علاقے کی جو زکوٰۃ ہے، جو غنی لوگ زکوٰۃ دیں، وہ اسی علاقے کے فقراء میں تقسیم کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہاں سے زکوٰۃ لے کر کسی اور شہر منتقل کی جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ جس جگہ سے زکوٰۃ لی جائے وہاں کے غریب زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو وہیں سے مال ملے۔ بقیہ آئندہ احادیث میں انشاءاللہ مسائل آتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔